شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کیا سکھر سے کراچی، حیدرآباد سے کراچی، روہڑی سے سکھر، لاہور سے سیالکوٹ؟ یہ ہے کیا؟ یہ ٹرین کی ایک پٹری ہے، سیدھا، بالکل سیدھا، ناک کے سیدھ۔ ضرب المثل ہے کہ ناک کے سیدھ میں چلا جائے، اور راست گوئی کا، راست بازی کا راستہ بالکل سیدھا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بل فریب نہیں ہوتا۔ اور آج بنی نوح نے سیاست ایجاد کر لی ہے، جس میں اگر مگر چونکہ اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں، یہ اس وجہ سے یہ معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا، اس کا مافعل ضمیر یہ نہیں، بادی النظر میں دیکھیے تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ نکلتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ، راست بازی، راست گوئی کا راستہ، جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، سیدھا، بالکل سچ، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دیکھیو غالب سے گھر الجھا کوئی ہے، کافر کھلا اور ولی پوشیدہ۔ کھلا، اوپن، سیدھا، ایک بات، کوئی تعویل نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور اس سیدھے راستے کو اللہ پاک آگے ڈیفائن کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں آیت نمبر 6 میں۔ وہ یہ ہے جی کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ گویا کیا یہ صرف راستہ ان کا جن پر انعام ہو، اور انعام وہ کیا انعام ہے؟ انعام کو بھی ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب ہمارے پاس 1200 سکوائر فیٹ کا ایک گھر ہے، گاڑی ہے، 9 to 5 جاب ہے، یہ ایک چھوٹا موٹا بزنس ہے، 3 بچے ہیں، بڑی ویل سیٹلڈ لائف ہے، جی شکر ہے اللہ کا، شکر الحمدللہ۔ یہ کیا یہ بلیسڈ لائف ہے کہ یہ انعام ہے؟ اگر یہی انعام ہے تو پھر انبیاء کرام کیوں اتنی میزریبل فائنینشل کنڈیشن میں، قسم و پرسی کی حالت میں رہے؟ اس کا مطلب صرف یہی انعام نہیں، یہ انعام ضرور ہے۔ اولاد کی فراوانی، پھلوں کی فراوانی، 9 to 5 جاب، اچھی خوبصورت بیوی، بچے، صرف یہ انعام نہیں ہے۔ اگر یہ انعام ہوتا تو قسم و پرسی میں کئی انبیاء کرام اپنی زندگی نہ بسر کرتے۔ انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ سمیم قلب، سکون قلب، اطمینان قلب، اور وہ عادات و خصائل آپ میں اللہ پاک باری تعالیٰ وہ ڈیولپ کر دے جس کے لیے آپ کو اس نے بنایا۔ آپ کو سیکنڈ ان کمانڈ بنایا گیا ہے روئے زمین پہ، یعنی خلیفہ، یعنی اللہ کے بعد اللہ کا سیکنڈ ان کمانڈ، یعنی آپ کمانڈر ان چیف ہیں خدائے بزرگ و برتر عز و جل کے۔ اور جو خصوصیات کا حامل وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ میں وہ باری تعالیٰ ڈیولپ کرنی شروع کر دے۔ آپ مرسیفل ہو جائیں، آپ رحم کرنے والے ہو جائیں دوسروں کے لیے، آپ منفعت بخش بن جائیں، اپنا منافع چھوڑ کے دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ آپ اپنی خواہشات کو مار کر کے آپ دوسروں کی بھلائی کا سوچیں، آپ دوسروں کو تنگ نہ کریں، کسی کے حقوق غصب نہ کریں۔ اور امتحان کیا ہے کہ انسان کو امتحان گاہ میں اس دنیا میں ڈال دیا گیا۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان مین ٹو مین، مین کائنڈ ٹو مین کائنڈ بیہیویئر ہے، ڈیلنگ ہے۔ اور ہماری ڈیلنگ کیا ہے؟ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اپنے خونی رشتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مفاد کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ یعنی انعام صرف فراوانی نعمت کا نہیں، اولاد کا نہیں، پیسے کا نہیں، انعام کسی اور چیز کا نام ہے۔ اس کی ایک جہت یہ ہے کہ انعام یہ ہے کہ اللہ آپ کو پسند کر لے، کہ آپ کو سیکنڈ ان کمانڈ کی طرح جو آپ کو پیدا کیا، اپنے خصائل آپ کے اندر بدرجہ اتم ڈیولپ کر دے، تاکہ آپ ایک ویلفیئر سوسائٹی کا پیش خیمہ بنے۔ آگے چلیے جی، نہ ان کا جن پر غضب اور نہ بہکے ہوں کا۔ ذرا اوپر چلیے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہم سے یہ عادہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں ہم کو سیدھا راستہ چلا، یعنی کون چلائے؟ اللہ پاک چلائے۔
اور آگے کہا جاتا ہے کہ ان کا جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر غضب اور بہکے ہووں کا۔ گویا ذات باری تعالیٰ انگلی پکڑ کے بھی آپ کو اس راستے پہ بھی چلا سکتا ہے کہ جس پہ اس کا انعام ہو، اور اس راستے پہ بھی چلا سکتا ہے جس پہ اس کا غضب نازل ہو، اور جس پہ بہکے ہووں کا بھی۔ اسی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جناب ان آیات سے بہتوں کو ہدایت بخشتا ہوں، بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو گویا ہم جو 27ویں شب عبادات کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، جناب بڑے وظائف کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑی نفس کشی کر لی، ہم نے جناب بڑے عبادات کر لی، اور اب تو ہم بخشے گئے، اور راؤنڈ دی ایئر ہمارا مین ٹو مین، ہیومن ٹو ہیومن جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے؟ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسرے کے مفاد کو رگیب دیں، ہپوکریسی، منافقت، سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ، بالکل سیدھی بات جس طرح کہتے ہیں، اور راست بازی اور راست گوئی اور حق گوئی اور حق بازی سیدھا راستہ ہی ہوتا ہے۔ راؤنڈ دی ایئر ہم کیا کرتے رہتے ہیں، اور 27ویں شب کو ہم وہ مغفرت ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ وہ غفور رحیم ہے، ہمیں بخش سکتا ہے، مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے بھی آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عطا کرو، مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں ان لوگوں کا راستہ چلاؤں جن پہ میں نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا اور نہ بہکے ہووں کا۔ گویا ذات باری تعالیٰ آپ کو خود بھی بہکاتی ہے، اور جس طرح میں نے اسی قرآن میں فرقان حمید کی آیات بیان کی، نہیں ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بہتوں کو ان آیتوں سے ہدایت بخشتا ہوں، بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو یہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح اللہ پاک کے منظور نظر ہوں گے، اور منظور نظر اسی طرح ہوں گے کہ ہیومن ٹو ہیومن ہمارا بیہیویئر کیا ہے۔ بیہیویئر تو یہ ہے کہ ماضی قریب میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری مائیں، ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ گوشت بھی لے کر کے آتے ہیں وافر مقدار میں تو اسے ڈھانپ کر لے کر آئیے۔ ایک ذرا پرانی قدامت پرستی تھی کہ نظر نہیں لگے گی، مگر اس میں جو سب سے زیادہ عنصر پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو ڈیزرونگ ہیں، جو بلکہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، وہ یہ دیکھ کے دل گرفتہ نہ ہوں کہ جناب اتنا سارا گوشت لے کر کے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نصیب نہیں۔ سملرلی اپنی آرائش و زیبائش، ہیومن ٹو ہیومن بیہیویئر آج کیا ہے؟ آج والدین یہ سکھانے میں اپنے بچوں کو بالکل جناب ناکام ہیں کہ آپ کو اگر ہونڈا، آپ کو اگر گاڑی دے دی گئی ہے تو آپ گلیوں میں اس کو ایکسلریٹ کر کے یہ ڈنڈورا پیٹتے جائیں کہ آپ کے پاس یہ آسائش ہے، اور والدین بجائے اس کے کہ کسی کو جو یہ افورڈنگ بچے نہیں ہیں وہ ان کا دل گرفتگی کا سبب بنے، انہیں روکیں، بلکہ وہ خود یہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم 27ویں شب کو مغفرت ڈھونڈتے ہیں اپنے واسطے اور اپنی نسل کے واسطے اور اپنے آباء و اجداد کے واسطے، اور پھر 5 وقت نماز میں یہ بھی کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کیا یہ سیدھا راستہ ہے؟ کیا یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے اکارڈنگ ٹو دا ورسز آف گریٹ قرآن، دا گریٹ میریکل آف دا آلمائٹی اللہ؟ کیا یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو انعام کی طرف لے کر کے جائے گا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ انعام کی طرف بھی اللہ ہی لے کر کے جائیں گے آپ کو، اور بہکے ہوئے میں بھی اللہ ہی آپ کو لے کر کے جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح کا مت بنا لیجئے مبادہ کہ اللہ پاک آپ پہ مہر ثبت کر دیں اور آپ کو بہکے ہوئے میں رکھ چھوڑے، جن کے لیے پھر بخشش نہیں ہوتی، بھلے 27ویں شب جتنی مرضی عبادتیں کر لی جائیں۔